بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور اسٹوڈنٹس جو اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو کہ ریلیٹیولی ایک نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے، اینڈ دیٹ از ٹیلی ویژن پروڈکشن۔ ٹوڈے وی ول ڈسکس ٹیلی ویژن پروڈکشن وتھ پرٹیکولر ریفرنس ٹو میوزک پروڈکشن۔ میرا نام فروخ بشیر ہے۔ I have been associated with Pakistan Television for more than 38 years. اس دوران میں نے میوزک کے بے شمار پروگرامز کیے، شوز کیے، اور یہی پروگرامز میری پہچان بن گئے، اور اسی کی بنا پہ مجھے جانا گیا، کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ بھی میوزک میں تھا، اور میں چاہتا بھی یہی تھا کہ میں میوزک پروگرامز پروڈیوس کروں جس میں کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وین ٹیلی ویژن واز انٹروڈیوسڈ، ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو اس کا مقصد تھا لوگوں کو ان لوگوں سے ملوانا جو ان کے گھروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ ویسے پیپل who could not come to their houses were invited on television to be seen by people on the television in their homes. اور اس طرح بے شمار لوگوں کو موقع ملا ٹیلی ویژن پہ آنے کا، لوگوں کو موقع ملا ٹیلی ویژن پہ اپنے پسندیدہ سٹارز کو دیکھنے کا، اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، انٹرٹینمنٹ کا اور نیوز کا، اور مختلف جگہ دیکھنے کا، مختلف علاقے دیکھنے کا، مختلف قسم کے پروگرامز دیکھنے کا، اور یہ بڑھتا بڑھتا ٹیلی ویژن کی وہ شکل اختیار اس نے کر لی جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں، جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ سارا سلسلہ جو ہے پروڈکشن کا، اس میں بے شمار قسم کے پروگرامز آتے ہیں، مختلف جانراز کے پروگرامز کیے جاتے ہیں، لیکن ایک شخص اس تمام پروگراموں کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، اور تمام ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں پروڈیوسر۔ ٹیلی ویژن میں پروڈیوسر اور ڈائریکٹر یہ ابتدا میں ایک ہی چیز سمجھی جاتی تھی، اور ہے بھی۔ اس کی وجوہات ہیں چند۔ فلم میں تو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر الگ الگ دو ذمہ داریاں ہیں، لیکن ٹیلی ویژن میں پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ایک ہی ذمہ داری، ایک ہی شخص کو یہ دو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اس لیے کہ انتظامی امور اور فائنینشیل ایسپیکٹس آف دا پروگرام دے آر آلسو بینگ لکڈ آفٹر بائی دا پروڈیوسر، جو کہ ادروائز ڈائریکٹر کے پاس نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کو یہ امور کیونکہ دیے جاتے ہیں اور کام اس کا ڈائریکشن والا ہے، تو اس لیے ڈائریکشن اور پروڈکشن دونوں کا شعبہ جو ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ پروگرامز پروڈیوس کرنے کے لیے پروڈیوسر از ریسپانسبل فار دا اسموتھ رننگ آف آل ہز پروگرامز، رائٹ فرام دا کنسیپشن آف دا آئیڈیا ٹل ہی ریکارڈز the closing titles or graphics of his program. He has to keep in mind basic format of the program, the basic genre that he is producing program on, and he has to deal with a lot of issues related to production management, creative side of the program, the financial side of the program, the administrative side of the program. All these issues have to be handled by one person, and who is responsible for all this, he is called the پروڈیوسر۔ کسی نے کہا کہ ایک اچھا پروڈیوسر، ایک ذمہ دار پروڈیوسر، ایک سمجھدار پروڈیوسر اگر ریکارڈنگ کرنے جاتا ہے، کوئی پروگرام بنانے جاتا ہے، تو وہ بہترین ٹیلنٹ جو ہے وہ بک کر لے اپنے پروگرام میں۔ بالکل صحیح ہے، کرتے ہیں لوگ۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھ ایک بہت اچھی ٹیم سیٹ ڈیزائن کی لے لے، جو ایک بہت اچھا سیٹ لگا دیں اس کے لیے۔ پھر وہ بہترین کیمرہ مین اپنے ساتھ رکھ لے لائٹنگ کے لیے، کیمرہ ورک کے لیے۔ اسی طرح ایڈیٹر وہ بہترین رکھ لے،
سارے کام جو ہے وہ سب اپنے اپنے فیلڈ کے اپنے اپنے ایریاز کے بہترین لوگوں کو جب بک کر لیتا ہے تو یہ وہ لوگ یہ ہیں، یہ وہ پروفیشنلز ہیں جو اپنا کام جانتے ہیں. ظاہر ہے سیٹ ڈیزائنر نے بہترین سیٹ لگانا ہے، کیمرہ مین نے بہترین شاٹس دینے ہیں، اچھی لائٹنگ کرنی ہے، ایڈیٹر نے بہترین ایڈیٹنگ کر کے دے دینی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ساؤنڈ ریکارڈسٹ ہے، بے شمار بیچ میں کرو آتا ہے. تو پروڈیوسر نے کیا کرنا ہے اس سارے میں؟ جب یہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور یہ بہترین ہیں اپنے کام میں، دے آر آل ویری گڈ پروفیشنلز. واٹ از دا رول آف دا پروڈیوسر when all the crew is doing its own job? تو اس میں ایکسپرٹس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، بہترین آؤٹ پٹ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سب چیزوں کو، ان سب لوگوں کے کام کو سجانے کے لیے ایک بندہ ہوتا ہے جو اپنی تھیم کو لے کے چلتا ہے اور سارے آئیڈیا کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پروڈیوسر. وہ انڈیپینڈنٹلی نہ آپ کا سیٹ ڈیزائنر کر سکتا ہے، نہ آپ کا کیمرہ مین کر سکتا ہے، نہ آپ کا ایڈیٹر، نہ مکسر، نہ دوسرے لوگ کر سکتے ہیں. وہ صرف ایک آدمی ہے جو پوری ٹیم کو لے کے چلتا ہے اور اس آئیڈیا کی ایکسیکیوشن تک اپنے فارم آف پروڈکشن، اپنے فارمیٹ آف دا پروگرام، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کی تکمیل تک پہنچاتا ہے اس کو. تو اس لیے وہ رول جو ہے وہ اس کا پروڈیوسر ڈائریکٹر کا آ جاتا ہے. پروڈیوسر ڈائریکٹر اب ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کو انچارج مانا جاتا ہے کہ ہی از ہیڈ آف دا ٹیم، ہی از ہیڈنگ دا ٹیم. وہ چاہے آرٹسٹ ہوں، چاہے کریٹو سائڈ ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل سائڈ ہو، چاہے وہ فائنینشیل سائڈ ہو. تو یہ سارا کام جو ہے وہ پروڈیوسر نے کرنا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ بہترین آرٹسٹ بک کر لیتا ہے، بہترین آرٹسٹ بک کسی اور نے تو نہیں کرنے اس کے لیے جا کے، اس کے لیے پروڈیوسر ہی نے جا کے اپنے آرٹسٹوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو کنونس کرنا ہے کہ میں آئی ایم پروڈیوسنگ دس ٹائپ آف پروگرام اینڈ یو آر دا موسٹ سوٹیبل پرسن فار دس پروگرام. آپ آئیے اس میں ریکارڈنگ کیجیے. اینڈ دیٹ از ناٹ ایزی فار اینی بڈی کہ جو آپ جائیں کسی بڑے آرٹسٹ کے پاس، آپ اس کو کہہ دیں پروگرام کرنے کے لیے اور ہی اور شی میں انسٹنٹلی ایگری ٹو ڈو اے پروگرام. آپ کو ظاہر کنونس کرنا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آئی نو مائی جاب، اور اگر میں میوزک کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ تو مجھے کچھ تھوڑی سی شدھ بودھ ہے میوزک کی، میں میوزک میں تھوڑا سا انوالوڈ ہوں. آپ کی زبان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، آپ میری زبان سمجھ سکیں گے، اور میں اپنی ریکوائرمنٹس بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکوں گا کہ میں کس ٹائپ کا میوزک کرنا چاہ رہا ہوں. تو ظاہر آرٹسٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی وہ کنونس ہو جاتے ہیں اس پروڈیوسر سے جو اپنے کام میں اسپیشلسٹ ہو یا اپنے کام کو جانتا ہو، جس بھی فارم میں وہ کام کر رہا ہے. اسی طرح کیمرہ مین، جیسے یہ کیمرہ مین اب ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اب انہوں نے تو ظاہر ہے یہ اچھے پروفیشنلز ہیں، بہترین کام جانتے ہیں، انہوں نے تو آپ کو شارٹس بھی دے دینے ہیں، لائٹنگ بھی کر دینی ہے. لیکن آپ کے پروگرام کا کیا موڈ ہے، آپ کا ژانرا کیا ہے، آپ نے کس قسم کے آرٹسٹ بک کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کہاں کہاں کس ایریاز میں پرفارم کرنا ہے، ان کا میک اپ کیسا ہے، ان کا ہیئر ڈو کیسا ہے، ان کی ڈریسنگ کیسی ہے، یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کیمرہ مین کو بتانی ہے کہ یہاں یہاں آپ کو لائٹ چاہیے اور اس موڈ کی لائٹنگ چاہیے. تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا اور کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. کمیونیکیٹ سے مجھے یاد آیا کہ ایک سب سے بڑی اسکل جو پروڈیوسر کو بہت اشد جس کی ضرورت ہے کہ اس کی کمیونیکیشن سکلز بہت بڑھیا ہونی چاہیے. اب لفظ بڑھیا میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اس میں کوئی آرڈنری کمیونیکیشن سکلز نہیں چل سکتی. You have to be very clear in your mind and you have to know the terminology of each and every department who is working with you during the production. آپ کو کیمرہ مین کی ٹرمینالوجی بھی آنی چاہیے، آپ کو آرٹسٹوں کی ٹرمینالوجی بھی آنی چاہیے، آپ کو ٹیکنیکل دوسرا کرو جو ہے اس کی ٹرمینالوجی بھی آنی چاہیے، ساؤنڈ والے سے کیا بات کرنی ہے، کس طرح کا ساؤنڈ آپ کو چاہیے، کیا ساؤنڈ میں پرابلم آ رہی ہے. تو یہ سب باتیں آپ کو ظاہر ہے یو آر سپوز ٹو نو آل دس. اب ظاہر ہے اس کی نیٹی گریٹی میں آپ نے نہیں جانا، لیکن اوور آل آپ کا پرسیپشن جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے تاکہ آپ ان سے کمیونیکیٹ کر سکیں اور اپنی ریکوائرمنٹ بتا سکیں. آپ اگر اپنی ریکوائرمنٹس بہتر طور پہ کلیئرلی بتا سکیں گے تبھی وہ سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو بہتر ریزلٹس دے سکیں گے کہ ہاں یہ ہمارا پروڈیوسر ڈائریکٹر جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے. تو وہ چاہنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا واٹ
ڈو یو وانٹ فرام دا کرو, واٹ ڈو یو وانٹ فرام دا آرٹسٹ. تو وہ آپ کو بتانا جو ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے اس میں.